تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جب بنی اسرائیل کے عقائد اور ان کے اعمال حد سے زیادہ خراب ہو گئے اور وہ بت پرستی کرنے لگے تو ان پر قوم جالوت مسلط کر دی گئی، جس کو عمالقہ کہتے ہیں۔ جالوت ایک انتہائی ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ جالوت عملیق ابن عاد کی اولاد سے تھا۔ اس کا قد، اس کی ہائٹ اتنی بڑی تھی کہ اس کا سایہ 1 مائل تک جاتا تھا۔ بڑا سخت، جابر، ظالم اور بہت بہادر تھا۔ آج کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 135 kg کا خود یعنی جنگی ٹوپی پہنتا تھا اور اکیلا لشکروں سے مقابلہ کر کے انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ اس لیے اسے جالوت کہتے تھے، یعنی بڑا جنگجو، بہادر۔ اس کی قوم کے لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، ان کے لوگ گرفتار کر لیے اور ان پر طرح طرح کی سختیاں کی۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں کوئی نبی موجود نہ تھے۔ خاندان نبوت میں صرف ایک بیوی باقی رہ گئی تھی جو حاملہ تھی۔ پھر ان کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام شمویل رکھا گیا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں توریت کا علم حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک بزرگ عالم دین کے حوالے کیا گیا۔ وہ بزرگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بڑی شفقت اور اپنا بیٹا انہیں کہتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام بالغ ہونے کی عمر کو پہنچے تو ایک رات آپ اس عالم کے قریب آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی عالم کی آواز میں یا شمویل کہہ کر پکارا۔ آپ اس عالم کے پاس گئے اور فرمایا، کیا آپ نے مجھے بلایا ہے؟ عالم نے اس خیال سے کہ انکار کرنے سے کہیں یہ ڈر نہ جائیں، یہ کہہ دیا کہ بیٹا تم سو جاؤ، تو آپ سونے چلے گئے۔ حضرت جبریل نے پھر دوبارہ اسی طرح آپ کو پکارا اور پھر آپ نے اسی عالم کے پاس گئے۔ عالم نے کہا کہ بیٹا اب اگر میں تمہیں پکاروں تو تم جواب نہ دینا۔ تیسری مرتبہ حضرت جبریل ظاہر ہوئے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنے نبی کے طور پر چنا ہے، اس لیے آپ اپنی قوم کی طرف جائیے اور اپنے رب کے احکامات ان تک پہنچائیے۔ ناظرین، یہ حکم ملنے کے بعد آپ علیہ السلام قوم کی طرف تشریف لائے تو انہوں نے پہلے تو آپ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار ہی کر دیا اور اعتراض کیا کہ آپ اتنی جلدی کیسے نبی بن گئے اتنی چھوٹی سی عمر میں۔ پھر کہا کہ اچھا اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک بادشاہ چنیں تاکہ اس کی رہنمائی میں ہم جالوت سے جہاد کریں اور اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ میں بادشاہ چن لوں پھر تم جہاد کرنے سے انکار کر دو اور منہ پھیر لو۔ اس پر قوم نے جذبات میں آ کر کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جہاد سے منہ پھیر لیں جبکہ قوم جالوت نے ہماری قوم کے لوگوں کو ان کے وطن سے نکالا ہے، ان کی اولاد کو قتل کیا ہے اور ان کی نسلوں کو تباہ کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی اور اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرماتے ہوئے ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا۔ حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے ایک عصا ملا اور بتایا گیا کہ جو شخص تمہاری قوم کا بادشاہ ہوگا اس کا قد اس عصے کے برابر ہوگا۔ لوگوں کو چیک کرنے پر ایک شخص جس کا نام طالوت تھا، جب دیکھا گیا کہ اس کا قد عصے کے برابر ہے تو آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ پاک نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سن کر بنی اسرائیل کے سرداروں نے حضرت شمویل سے کہا کہ نبوت تو لاوی بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں چلی آ رہی ہے اور سلطنت یہود بن یعقوب کی اولاد میں، جبکہ طالوت ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک غریب آدمی بھی ہے، کوئی مال و دولت اس کے پاس نہیں ہے، تو یہ بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم ہیں۔ ناظرین، اس معاملے میں یہ بنی اسرائیل کی پہلی نافرمانی تھی کہ انہوں نے اللہ پاک کے حکم کے مقابلے میں اپنا قیاس کیا، یعنی اپنی عقل کا استعمال کیا اور بلا وجہ کی بحث کی۔ پھر انہیں بتایا گیا کہ سلطنت کوئی وراثت نہیں ہے کہ کسی نسل اور خاندان کے ساتھ ہو، اس کا دار و مدار صرف فضل الہی پر ہے۔ ان سے یہ بھی کہا گیا کہ طالوت کو تم پر اللہ پاک نے بادشاہ مقرر کیا ہے، وہ علم اور قوت میں تم سے بڑھ کر ہے، اور چونکہ علم اور قوت سلطنت چلانے کے لیے دو اہم چیزیں ہیں، اس لیے وہی بادشاہت ڈیزرو کرتا ہے اور اللہ پاک جسے چاہے اپنا ملک دے دے۔ ناظرین،
بنی اسرائیل نے چونکہ طالوت کی بادشاہت پر کوئی نشانی مانگی تھی، اس پر اللہ پاک کے حکم سے حضرت شمویل نے فرمایا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس تمہارا وہ مشہور و معروف باب برکت تابوت آ جائے گا، جس سے تمہیں سکون ملتا تھا اور جس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ ناظرین، اس تابوت کا نام تابوت سکینہ ہے۔ یہ تابوت اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس میں تمام انبیاء کرام کے تبرکات تھے، ان کے مکانات کی تصویریں تھیں۔ یہ صندوق نسل در نسل چلتا ہوا حضرت موسیٰ تک پہنچا۔ آپ علیہ السلام اس میں توریت بھی رکھتے تھے اور اپنا خاص سامان بھی۔ آپ علیہ السلام کا عصا، آپ کے کپڑے اور آپ کے نالین بھی، حضرت ہارون کا امامہ اور عصا، اور تھوڑا سا من جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا، یہ من و سلوہ کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی، یہ سب اس تابوت سکینہ میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کے دل پرسکون رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں چلتا آیا۔ جب انہیں کوئی مشکل آتی، وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیاب ہوتے۔ دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے، کامیابی پاتے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی نافرمانیاں بہت بڑھ گئیں اور اللہ پاک نے ان پر عمالقہ کو مسلط کیا، تو وہ ان سے تابوت چھین کر لے گئے اور اس کو نجس اور گندے مقامات پر، گندی جگہوں پر رکھا اور اس کی بے حرمتی کی، اور ان گستاخیوں کی وجہ سے عمالقہ کے لوگ طرح طرح کی بیماریوں، مشکلوں میں پڑ گئے۔ ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئی اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سب تابوت کی توہین اور بے ادبی کی وجہ سے ہوا ہے۔ چنانچہ انہوں نے تابوت کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا اور فرشتے اسے بنی اسرائیل کے سامنے ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس لے کر پہنچے، جب حضرت شمویل علیہ السلام طالوت کو بادشاہ بنا رہے تھے، اور بنی اسرائیل طالوت کو بادشاہ نہیں مان رہے تھے، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کو بادشاہ مان لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل نے طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا، اور پھر دشمن خدا، تاریخی دشمن جالوت سے جہاد کے لیے راضی ہو گئے، کیونکہ تابوت کے آنے سے انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا تھا۔ ناظرین، جالوت کے خلاف جہاد کے لیے طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 جوان چنے۔ ان 70,000 میں اللہ پاک کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے، جنہوں نے ابھی تک اپنی نبوت ظاہر نہیں فرمائی تھی۔ طالوت اپنے لشکر کو لے کر بیت المقدس سے روانہ ہوا۔ چونکہ بنی اسرائیل کا یہ سفر جہاد سخت گرمی میں تھا، اس لیے جب گرمی کی وجہ سے ان 70,000 بندوں کو سخت پیاس لگی تو طالوت نے انہیں بتایا کہ ابھی قریب میں ایک نہر آئے گی، مگر یہ تمہارے امتحان کا ٹائم ہے، ٹیسٹ کا ٹائم ہے، سو اس میں سے پانی نہ پینا۔ طالوت یہ سب کچھ حضرت شمویل علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کی بنا پر کہہ رہے تھے۔ طالوت نے ان سے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی اس نہر سے پیٹ بھر کر پانی نہ پیے، کیونکہ جو اس نہر سے زیادہ پانی پیے گا وہ میری جماعت میں نہیں رہے گا۔ ناظرین، یہ ان کے لیے امتحان تھا کہ شدید پیاس کے وقت جو حکم پر عمل کرتے ہوئے ثابت قدم رہے گا، وہ آئندہ بھی ثابت قدم رہے گا اور سختیوں کا مقابلہ کر سکے گا، اور جو اس وقت اپنی خواہش سے ہار کر نافرمانی کرے گا، وہ آئندہ کی سختیوں کو کیسے برداشت کرے گا۔ انہیں صرف چلو بھر چند گھونٹ پی لینے کی اجازت تھی، جی بھر کر پینا یعنی پیٹ بھر کر پینا منع تھا۔ خیر، وہ سخت گرمی میں آگے بڑھتے رہے۔ پھر جب وہ نہر آئی تو ان لوگوں میں سے اکثر امتحان میں فیل ہو گئے اور انہوں نے جی بھر کر اس نہر سے پانی پیا۔ 70,000 میں سے صرف اتنے کامیاب ہوئے جتنے میدان بدر میں مسلمان تھے، یعنی صرف 313۔ انہوں نے صبر کیا اور انہوں نے ایک چلو پر گزارا کر لیا۔ اس سے ان کے دل اور ایمان کو قوت حاصل ہوئی اور وہ سلامتی سے نہر سے گزر گئے، جبکہ 69,687 لوگ بنی اسرائیلی جنہوں نے خوب پانی پیا تھا، ان کے ہونٹ کالے ہو گئے، ان کی پیاس اور بڑھ گئی اور وہ بزدل ہو گئے۔ اور جب انہوں نے جالوت کے لشکر کی کثرت اور طاقت کو دیکھا تو کہنے لگے کہ آج تو ہم اس جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، جبکہ وہ جو 313 لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ ایسا تو کتنی مرتبہ ہوا ہے کہ چھوٹے گروہ نے، چھوٹے کم لوگوں نے اپنے سے بڑے گروہ پر اللہ پاک کے حکم سے غالب آ جاتا ہے، تو ہم بھی ان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ پاک تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر جب لشکر آمنے سامنے آئے تو ان 313 ایمان والوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، ہمیں دشمن کے مقابلے میں میدان جنگ میں صبر کی توفیق دے اور ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری اپنی مدد فرما۔
جب دونوں لشکر میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوئے تو جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ کرنے کے لیے کسی کو بلایا۔ ناظرین، جالوت جیسے ہی اپنے خاص جنگی لباس میں بنی اسرائیل کے سامنے آیا تو بنی اسرائیل اس کی باڈی اور طاقت کو دیکھ کر گھبرا گئے، کیونکہ وہ بہت بڑے قد اور جسم والا روبدار انسان تھا۔ طالوت نے لوگوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دوں گا اور آدھا ملک بھی اسے دے دوں گا۔ مگر اتنے بڑے انعام کے بعد بھی کسی نے اس کا جواب نہ دیا۔ یہ معاملہ ٹینشن والا تھا کہ جنگ کے لیے سامنے فوج تیار ہے، لڑنے کے لیے سپاہی بلا رہا ہے اور یہاں سے کوئی ایک بھی آگے نہیں بڑھ رہا۔ یہ دیکھ کر طالوت نے حضرت شمویل علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اللہ سے دعا کریں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی تو بتایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے۔ ناظرین، حضرت داؤد کے والد عیشا طالوت کے لشکر ہی میں تھے اور ان کے ساتھ ان کے تمام بیٹے بھی موجود تھے۔ آپ علیہ السلام ان میں سے سب سے چھوٹے اور اس وقت بیمار بھی تھے۔ جب طالوت نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر آپ جالوت کو قتل کریں گے تو میں اپنی لڑکی آپ کے نکاح میں دے دوں گا اور آدھا ملک آپ کو پیش کر دوں گا، تو آپ نے اس آفر کو ایکسیپٹ کر لیا۔ طالوت نے آپ کو زرہ پہنا کر گھوڑا اور ہتھیار دے کر روانہ کر دیا۔ آپ کچھ دور گئے اور پھر خیال آیا کہ اگر رب مدد فرمائے گا تو بغیر ہتھیار کے بھی کام ہو سکتا ہے۔ یہ خیال آتے ہی آپ واپس لوٹ پڑے۔ جالوت یہ سب دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ لڑکے پر میرا رعب چھا گیا ہے، اس لیے وہ لوٹ گیا ہے۔ آپ نے طالوت سے کہا کہ یہ جامان جنگ اپنے پاس رکھو، میں جیسے چاہوں جنگ کروں۔ یہ کہہ کر آپ نے گھوڑا اور زرہ وغیرہ چھوڑ کر صرف ایک پتھر پھینکنے والا ویپن اور اس کے ساتھ 3 پتھر اپنے ساتھ لیے اور آگے کی طرف بڑھ گئے۔ ان پتھروں کا معاملہ یہ تھا کہ جب آپ علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے نکلے تھے تو راستے میں ایک پتھر بولا کہ اے حضرت داؤد، مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ اے حضرت داؤد، مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا کہ اے حضرت داؤد، مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے تھیلے میں رکھ لیا، اور یہی وہ 3 پتھر تھے۔ خیر، جب آپ جالوت کے سامنے پہنچے تو اس نے آپ کو ہتھیاروں کے بجائے صرف پتھروں کے ساتھ دیکھا تو بولا کہ تم میرے مقابلے کے لیے ایسے پتھر لے کر آ رہے ہو جیسے کتا مارنے آئے ہو۔ آپ نے فرمایا تو کتے سے بھی بدتر ہے۔ وہ بولا کہ ان قریب تمہارا گوشت چیل کوے کھائیں گے، معاذ اللہ۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ نہیں بلکہ تیرے ساتھ یہ والا معاملہ ہوگا۔ ناظرین، اس ہمت اور جرت سے قدرتی طور پر اس کے دل میں آپ علیہ السلام کا رعب بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کہ اے نوجوان، مجھے تیری نوعمری پر رحم آتا ہے، تو واپس چلا جا، کسی اور کو میرے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجو۔ آپ نے فرمایا اب بات کا موقع نہیں رہا، عمل کا وقت ہے، ایکشن کا ٹائم ہے، اب تو سمجھ جا میں تجھ پر وار کرنے والا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنے ہتھیار میں رکھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر ان تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھینکا۔ ناظرین، رب جانے کہ وہ پتھر تھے یا ابابیل کے کنکر، تینوں پتھر جا کر جالوت کی لوہے کی ٹوپی کو چیرتے ہوئے، ناک اور کھوپڑی کے سوراخ کرتے ہوئے سر کے اندر گئے اور اس کے دماغ کو پھوڑتے ہوئے سر کے پیچھے سے نکل کر 30 جالوتیوں کو لگے اور وہ سب کے سب اسی وقت مر کر گر پڑے۔ لمحے بھر میں جالوت کا چیپٹر کلوز ہو گیا اور وہ دھڑام سے اپنے گھوڑے سے زمین پر آ کر گرا۔ پھر آپ علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس پر طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ ناظرین، اس طرح جالوت اپنے انجام کو پہنچا۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور بنی اسرائیل کو فتح نصیب ہوئی، اور اپنے اعلان کے مطابق طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو بادشاہ بنا دیا۔ پھر پورے 40 سال بعد جب طالوت بادشاہ کا انتقال ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت شمویل علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت بھی عطا فرما دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہیں سلطنت اور نبوت دونوں عہدوں پر فائز کیا گیا۔ آپ دونوں عہدوں پر فائز ہو کر 70 سال تک سلطنت اور نبوت دونوں ذمہ داریوں کے فرائض پورے کرتے رہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے سلطنت اور نبوت دونوں نعمتیں عطا فرمائیں۔